پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. خان صاحب اس معاملے کو اور آگے لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑے ایشوز ہوں گے کہ آپ کے ساتھ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے. جو پکچرز ہیں دے ول بی مور دین 1000 ورڈز. امیجز اس سے ڈیفائن ہوتے ہیں. ان لوگوں نے آپ کے ویژن کو آرٹیکولیٹ کرنا ہے, پالیسی کو ریپرزینٹ کرنا ہے اور ان کے ذریعے تبدیلیاں آنی ہیں. آپ نے میرٹ کی بات کی کہ میرٹ سے بنتا ہے. بعض لوگ یہ تمام جو لوگ ہیں, میں دوبارہ اگر نام پڑھوں تو خیر ریپیٹیشن ہو جائے گی, جہانگیر ترین, اویس لغاری, اسحاق خاکوان, امین اسلم, سرور, ڈاکٹر وسیم, امیر علی, خورشید قصوری, نصر اللہ درشک, ظفر وڑائچ, میاں اظہر, بوسان صاحب کی, بادشاہ محمود قریشی, سردار آصف, اعظم سواتی, نبیل قبول بھی ہو سکتا ہے آپ کو جوائن کر لیں, فاطمہ بھٹو سے آپ رابطے میں, مجھے پتا ہے کیونکہ بیکاز آئی ایم آلسو ٹاکنگ ٹو دیم فار ڈفرنٹ ریزنز, ہوتی صاحب. خان صاحب ان میں غریب بندے کا نمائندہ کون ہے؟ کوئی ایسا, آپ اتنے لوگوں کو سلیکٹ کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں, آپ نے کوئی ایسا بندہ ابھی تک لیا اپنی پارٹی میں نیا جو سوزوکی ایف ایکس کے اوپر آتا ہو؟ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں خان صاحب. کسان کا نمائندہ کون ہے ان میں اور مزدور کا نمائندہ کون؟ طلعت, سب سے پہلے تو اس وقت جو لوگ جوائن کر رہے ہیں وہ تحریک انصاف کے ایجنڈا کے اوپر آ رہے ہیں. ہمارا جو بھی ہمارا نظریہ اس کے اوپر ہم نے واضح کیا ہوا ہے کہ ایسٹس ڈکلیئر کریں گے جو بھی آئے گا, اور انٹرنل سکروٹنی ہوگی ان کی کہ ان کے کنسیلڈ ایسٹس تو نہیں ہیں. کیا اگر وہ ایسٹس ڈکلیئر, اس سے ایسٹس ڈکلیریشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ٹھیک, کرپشن کو فائٹ کرنے کے لیے اور ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو آپ کی گورنمنٹ میں لوگ ہوں گے وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں گے, تو ہم لوگوں کے ایسٹس ڈکلیئر کروا کے ان دو چیزوں کا فائٹ کریں گے. تو نمبر 1 یہ ساروں نے اس ایجنڈے پہ آئے ہیں ہم, اور آئے ہیں کئی انہوں نے اپنی فائلیں بھی دے دی ہیں کہ یہ جی ہماری ساری ایسٹس ہیں. اب دوسری بات آپ کی آگی غریب آدمی کی. غریب کا نمائندہ آپ ایک آدھ لے لیتے نا, کوئی سائیکل والا آتا آپ کے پاس, کوئی موٹر سائیکل والا آتا. نہیں, یہ بڑی سمبولزم از ویری امپورٹنٹ ان دس. نہیں لیکن طلعت ابھی تو 1000 ٹکٹ دینے ہیں, یہ تو آپ کو 10-15 لوگوں کی بات کر رہے ہیں, 1000 ٹکٹ دینے. لیکن یہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے, یہ اہم پارٹی کی پوزیشنز لیں گے اور اس کے بعد آپ کی پارٹی کی پالیسی ڈیفائن کریں گے. آپ بہت تگڑے ہیں, آپ کی نیت پر کسی کو شک نہیں ہے, لوگ آپ کو بہت پیسے دیتے ہیں اور ٹرسٹ کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن خان صاحب جو بیوروکریسی ہے, پولیٹیکل بیوروکریسی جب پارٹی کو ٹیک اوور کرتی ہے, پھر بڑا لیڈر جو ہے نا کہیں نہ کہیں آ کے گھبرا جاتا ہے. You can't be everywhere. I mean, humanly it is not possible. It's not 11 people that you're dealing with. یہ ساری bureaucracy is overcome by aristocracy. میں پہلے تو ابھی ٹیم سلیکٹ نہیں ہوئی. ٹھیک, ابھی تو صرف لوگ جوائن کر رہے ہیں. آپ کو کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایکچولی شاہ محمود قریشی کو آپ نے عہدہ دے دیا. شاہ محمود تو پارٹی کا عہدہ کیوں دے دیا ان کو آپ نے؟ میرٹ کے اوپر. نہیں, پارٹی کے لیے کیا کیا؟ میرٹ نہیں, پارٹی کے لیے کیا کیا خان صاحب؟ آپ ان کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں اپنے ساتھ, کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں کرتا. پارٹی کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آپ نے پارٹی کا عہدہ ان کو کیوں دیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان کو ہم نے اپنی جو ہماری کور کمیٹی تھی ہم نے ڈسکس کیا. ہم نے میرٹ پہ سوچا کہ وہ جو پوزیشن جو ہے وہ اس کے قابل ہے. ایکسپیرینس وائز سب سے زیادہ ان کا پولیٹیکل ایکسپیرینس ہے. جتنے بھی ہمارے موجودہ لوگ ہیں میرے سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے پولیٹیکل. نمبر 2 صاف آدمی ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں. ہم نے سوچا کہ جو ہم اس وقت جو ٹیم سلیکٹ کریں گے, ہر پارٹی بھگتا چکے ہیں. 22 کو نواز شریف کے ساتھ ان کی تصویر چھپ رہی ہے, 27 کو آپ کی پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے. Does it matter to you خان صاحب? Yeah, it doesn't matter to you. نواز شریف کو جوائن کر سکتے تھے, انہوں نے ہمیں جوائن. اور اگر نواز شریف کو جوائن کیا ہوتا آپ نے آپ اس وقت ان کے بخیے ادھیڑ رہے ہوتے. He would have been part of the problem. Just because he came to you, he became part of the solution. How does that work, Khan sahab? No, hold on. He's the same Shah Mahmood Qureshi. یہ تو آپ ابھی بہت بڑی اسمپشن ہے کہ اگر نواز شریف کو جوائن کر جاتے. وہ تو تفصیل طے ہو گئی تھی خان صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ چیک کیجئے گا ان کے ساتھ پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر کس نے لڑنا تھا. وہ تو آپ نے بیچ میں لاہور کا جلسہ کر دیا. اگر آپ نے لاہور کا جلسہ نہ کیا ہوتا خان صاحب, تو اس وقت شاہ محمود قریشی جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوتے اور آپ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہوتے کہ ہی ریپرزینٹ سٹیٹس کو. میری شاہ محمود قریشی سے بات چیت تب شروع ہوئی جب انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے اوپر ریزائن کیا. تب سے بات چیت شروع تھی. میں کبھی بھی میرے ذہن میں شک و شبہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف میں نہیں آئیں گے. مجھے پتا تھا تحریک انصاف میں آئیں گے. ہماری صرف بات چیت یہ نواز صاحب بھی یہ سمجھتے رہے. اب میں تو نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا, میں اپنا جانتا ہوں. ہماری صرف بات پھنسی ہوئی تھی وائس چیئرمین شپ پہ, کیونکہ ہم obviously ہمارے اندر میں پہلے سب کو ایک کنسنسس بلڈ کرنا چاہتا تھا. اس پہ ہماری بڑی ڈیبیٹ چلی آپس میں, اوپر کے جو ہمارے لوگ تھے. ہم نے سوچا کیا کریں, کیونکہ ایک ہم نے سیکرٹ بھی رکھنا تھا, ایک اندر ڈیبیٹ بھی کرنی تھی. ایونچولی جب ہم نے ان کو آفر دی اس کے بعد ہم کلیئر تھے کہ وہ آ رہے ہیں. یعنی مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اور کہیں جا رہے ہیں.
وہ آپ کو پتا ہے میں نے ٹی وی پہ اناؤنس بھی کر دیا تھا. بالکل آپ نے اناؤنس کر دیا, اس کے بعد وہ بڑے ناراض ہو گئے کیونکہ انہوں نے گھوٹی کے جلسے کے اندر اناؤنس کرنا تھا. دراصل بہت ساری چیزیں بات نہیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر لیکن معلوم ہمیں ہوتی ہیں. ذرا اس کی طرف آئیے گا کہ تو غریب کی نمائندگی, پھر جاگیردار, سرمایہ دار اور زمیندار, فی الحال جو آپ کی پارٹی کا آپ کے گرد جو لوگ موجود ہیں تمام تر اچھی نیت کے ساتھ, اس سکروٹنی کے ساتھ جو آپ ان کے اوپر لگائیں گے, اپنی فائلیں آپ کے سامنے وہ رکھتے ہیں, assuming کہ you read those files as well, you have the time to do that, تو یہ تمام لوگ پھر غریب رکشہ والا, ٹانگا والا جو آپ نے بھٹو کا استعمال کیا تو اس کے نمائندہ ہیں, غریب کا نمائندہ مجھے ایک بتائیں ذرا اپنی پارٹی میں پہلے تو آپ کو کلیئر کر دوں. پہلی چیز تو یہ کہ جو ان کی جو فائلیں ہوں گی یہ ایک اسکروٹنی کمیٹی کرے گی, یہ میں نہیں کروں گا, کیونکہ پراپرلی اسکروٹنائز کریں گے کہ کیا کنسیل تو نہیں کیے ہوئے ایسٹس, کیونکہ اگر ہم خود کنسیل کر رہے ہیں ہم کیسے لوگوں کو کہیں گے ڈکلیئر کرو. میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں, میں جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہا تھا میں سب سے وعدہ کیا کہ یہ غریبوں کا ہاسپٹل ہے, اکثریت غریب لوگ ہوں گے. میرا سب نے مذاق اڑایا. مجھے لوگوں نے, ایک ڈاکٹروں کی میٹنگ ہوئی, مجھے کبھی نہیں بھولتا, انگلینڈ میں ڈاکٹرز نے, انہوں نے میرا سب نے مذاق اڑایا. کہتا آپ کو پتہ ہے کہ کینسر ہاسپٹل کے رننگ کاسٹ کیا ہے؟ آج 70 کروڑ میں ہاسپٹل بنا تھا, آج 150 کروڑ روپیہ ہر سال غریب مریض کے علاج پہ ہر سال خرچ ہو رہا ہے. یعنی کہ دگنا جس پہ ہاسپٹل بنا تھا اس سے دگنا غریب پہ. ہمارا چیف ایگزیکٹو آیا امریکہ سے, ہم لے کے آئے اس کو کیونکہ ایکسپرٹیز ہی نہیں تھی یہاں. اس چیف ایگزیکٹو نے پہلی بورڈ میٹنگ نے کہا کہ اگر 5% سے آپ نے زیادہ غریبوں کا علاج کیا آپ کو ہاسپٹل بند ہو جائے گا. آج دنیا میں واحد کینسر ہاسپٹل ہے, کوئی دنیا میں مثال نہیں ہے پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل کی کہ 75% فری ٹریٹمنٹ. خان صاحب یہ ایسے لوگ ہیں جو شوگر نہیں بکنے دیتے. خان صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ شوگر سٹور کر لیتے ہیں, لوگوں تک شوگر نہیں پہنچنے دیتے, یہ پالیسیاں تبدیل کر دیتے ہیں, یہ ایک دن ریٹ اوپر لے جاتے ہیں دوسرے دن ریٹ نیچے لے آتے ہیں. میں آپ کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کلاس کی نمائندگی کی بات کر رہا ہوں جو سرمایہ دار ہے. ہاسپٹل تو ٹھیک ہے, میں پھر سے کلیئر کرتا ہوں, میری ایمبیشن ہے, میں انشاءاللہ کراچی میں آپ کو اپنا پورا پروگرام دوں گا. ہم ایک پروگرام دیں گے, یہ کراچی کے جو جلسے میں ایک تحریک انصاف اپنا ایجنڈا دے گی. وہ ایجنڈا ہے نچلے 50% طبقے کا. آج کل ساری پالیسیز 1% طبقے کی سے کم کی بنتی ہیں. بنایا کس نے ہے وہ خان صاحب؟ 50% کے لیے بنایا کس نے ہے وہ؟ سارے 50% کے کسی نمائندے کو بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ 50% کا نمائندہ؟ اب میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو ہم ایجنڈا لے کے آ رہے ہیں یہ ایسی برینز نے بلایا. ایک ان میں, خیر یہاں کے ٹاپ برینز ہیں ہمارے, انشاءاللہ نام وہ میں لے نہیں سکتا. میں لے دیتا ہوں نا, میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے تھنک ٹینک میں کون ہے. کون؟ فیروز صاحب ہیڈ کرتے ہیں نا اس کو, وہ جو گاڑی واڑی بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر. اور بتائیں, کافی سارے ہیں اس کے اندر. چلیں اب چھوڑیں, اس میں سے ایک صاحب جو ہے وہ بہت میں نام نہیں لے سکتا. میں آپ کو یہ بتا, اور ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جس کو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا, اس کا چہرہ تو کرائیں خان صاحب, لوگوں کو پتہ چلے. دیکھیں طلعت, ایک ان میں سے پروفیسر ہیں کیمبرج میں, کمال منیر. انہوں نے بالکل یہ نیو لبرل اکنامکس کے اپوزٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈل ہے اس کے اپوزٹ ایک ماڈل ہونا چاہیے کیونکہ یہ صرف امیروں کے لیے ہے. نیو لبرل اکنامکس امیر کو امیر کرتا ہے, غریب کو غریب کرتا ہے. یہ جو ہم ماڈل لے کے آ رہے ہیں یہ اپنے پاکستان کا ہوم گرون ماڈل ہوگا اور اپنے 50% نچلے طبقے کا ہوگا. میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو میں سنسیئر ہوں اور یہ جو کور ٹیم جو 15 سال مار کھا کے گئی اور جو ہم نے ساروں نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست بنے گا, اگر تو ہم اتنے ہی کمزور ہیں کہ کوئی نیچے سے آگے ہمیں ہائی جیک کر لے گا, ہم ڈیزرو ہی نہیں کرتے لیڈرشپ. اگر میں اور میری ٹاپ لیڈرشپ جنہوں نے مارے کھائی ایک نظریے کے لیے, نظریہ کہیں نہیں جائے گا. یا تو لوگ نظریے سے اتفاق کر کے ساتھ آئیں گے اور یا پھر وہ چلے جائیں گے. خان صاحب آپ نے ہمیں ایک وعدہ کیا تھا وہ تو پورا نہیں کیا کہ نئے چہرے لے کے آئیں گے. کدھر ہیں نئے چہرے اس کے اندر؟ I leave you with a thought. ایک منٹ, 1000 کینڈیڈیٹس ابھی تو سلیکٹ کرنے ہیں. خان صاحب 16 17 20 30 دیکھیں اس دن میں پروگرام کروں گا جب آپ لے کے آئیں گے, اس وقت میں آپ کی جب پارلیمنٹری بورڈ ٹکٹس دے گا تب آپ پروگرام اس وقت جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں میں تو اسی پر بنیاد پر پروگرام کروں. کتنے اور آ رہے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے تو پتہ نہیں ہے. نہیں, آپ ان کے بڑے نام نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ نے تو بڑے نام لوگ جانتے ہیں. اب کوئی کتنے یونین کاؤنسل کے ناظم جوائن کر رہے ہیں جنہوں نے ہر یونین کاؤنسل میں الیکشن جیتی ہوئی ہے. یہ بڑے لوگ نہیں ہیں لیکن یہ گراؤنڈ کے لوگ ہیں, یہ دڑا دڑ آ رہے ہیں. پالیسی لیول پہ تو یہ بیٹھے ہوں گے خان صاحب. نہیں, پالیسی لیول میں یونین کاؤنسل کے جو میئر ہیں انہوں نے تو پاکستان کی جو قسمت تبدیل نہیں کرنی نا, اپنے حلقے میں وہ کام کریں گے. بٹ لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر, آئی کم بیک ٹو یو اینڈ یو کین آنسر دس کوسچن. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں, خان صاحب سے بات کرتے ہیں.